یہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے، بھولا ہوا بادشاہ تھا اکبر بادشاہ، ہمایوں کا بیٹا تھا، اور یہ چٹان پڑھ تھا اکبر بادشاہ، چٹان پڑھ۔ تو دو مولوی بڑے بڑے اس وقت کے مفتی، یہ سب کو پتا تھا، یہ بڑے جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابو الفضل اور فیضی وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ایک اس نے فیضی نے تفسیر لکھی قرآن کی، تو اس نے کہا میں ایسی تفسیر لکھوں گا تو اس پر نقطہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو بے نقط تفسیر کہتے ہیں۔ تو اتنا بڑے عالم تھے، تو لیکن وہ بک گئے۔ اس نے کہا کہ 1000 سال کے بعد ایک نبی آتا تھا، بادشاہ کو کہا خوشامد کی کہ اب قرآن منسوخ ہے، شریعت منسوخ ہے، 1000 سال ہو گئے حضور علیہ السلام کو، تو اب نیا دین ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا مجھے تو کچھ پتا، تو کہا ہم دین بناتے ہیں، دین الہی، دین اکبری، اس کا نام رکھا، اور کہا کہ ہندو مسلم عیسائی سب بھائی بھائی۔ کہا گائے کا ذبیحہ منع ہے اور شراب جائز ہے، مسجدوں کو مٹا دو اور گرجوں کو بنا دو۔ تو ایک دربار بنایا کہ مجھے سجدہ کرو، اکبر بادشاہ، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے حضرت افسان کی بنائے کے پیچھے بات، اگر حضرت مجدد ثانی نہ ہوتے تو آج سب یہاں مسئلے نظر نہ آتی، اور سب ہندو ہوتے۔ تو اس نے کہا یہ درویش جو ہے یہ ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو جب وہ درویش کے ساتھ بادشاہ کی تھن گئی، مقابلہ شروع ہو گیا، اور اکبر کے بعد پھر اس کا بیٹا جہانگیر ہوا، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، اور شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، جس نے بادشاہی پسند بنائی۔ تو اکبر کا تو جب بھی مر گیا، اس کا بیٹا جو تھا جہانگیر، اس نے بھی کہا دین میرے باپ کا چلے گا، دین میرے باپ کا چلے گا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اس درویش سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے ملاؤں کو جو سرکاری ملا ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور اپنی مرضی کا وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کو بلایا اور کہا 2 بارگاہیں سجاؤ، ایک بہت بڑے میدان میں، ایک اکبری کو دربار اور ایک محمودی ہو، اور ادھر اچھے سے کھانے ہوں، اچھی اچھی خیمے ہوں اور خوشبوئیں ہوں اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے جو ہے نعمتیں ہوں، اور ادھر سوکھی ہوئی روٹیاں اور گندے خیمے اور چٹائیاں بچھا دو، تاکہ وہ ادھر مجدد ثانی آئے تو میرے ساتھ تمہارے ساتھ مناظرہ کرے۔ تاریخ طے ہو گئی، ادھر خیمے لگ گئے، ادھر بکرے ذبح ہو رہے ہیں، خوشبوئیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے کھانے چل رہے ہیں، اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جنابیں لگی ہوئی ہیں، قریب پیچھے ہوئے ہیں، اور ادھر ٹوٹی ٹوٹی چٹائیاں، اس کا نام رکھا بارگاہ محمودی، دربار محمودی کی۔ تو جب یہ حضور کی توہین ہے، تو جب حضور کی توہین ہو، اللہ برداشت نہیں کرتا، حضور کے دین کی توہین ہو، اللہ نے مجدد ثانی کو بھیجا، جاؤ، چلے گئے، جا کے دیکھا
ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، آپ نے فرمایا اچھا نہیں لے گیا۔ وہ جو بارگاہ محمودی جس کا انہوں نے نام رکھا پوری کچھ چٹائیاں ہیں، ہلکے خیمے ہیں، اس کے ارد گرد آپ نے لکیر کھینچی، لکیر کھینچی ارد گرد لکیر، تو میں آپ کو اس کے اندر بیٹھو، تم محفوظ ہو گئے ہو۔ تو پھر دعا کی، یا اللہ ان کے اڑا دے ہر شے اور ہمیں سلامت رکھ۔ ابھی آج نیچے نہیں آئے تو ایسی آندھی چلی، ایسا طوفان آیا کہ وہ سب تناتے، وہ سب برتن، بلکہ وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، بندے ٹکرا رہے ہیں، اور اس بادشاہ جو اکبر بادشاہ ہے، اس کو وہ گلاس کا بانس ہوتا ہے، اس کے آگے بتا ہے آپ کو لوہے کا وہ لگا ہوتا ہے، وہ اس کے ادھر لگا ادھر ہی مر گیا۔ لیکن پھر اب بیٹے نے پھر کام شروع کیا کہ میرے بادشاہ کے چلے گا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ اس کو بلایا، حضرت رسانی کو جہانگیر نے اپنے دربار میں بلایا، تو اس چیلوں نے مولویوں نے کہا کہ وہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، آپ کی توہین ہوگی، تو آپ ایسے کریں ایک کھڑکی بنائیں، کھڑکی جو بھی اس سے گزرے تو اس کو ہم سجدہ سمجھیں گے، وہ پہلے راہ سر آگے کرے گا، چھوٹی سی کھڑکی ہو تو اس میں جو بھی آئے تو سر آگے کرے گا تو ہم کہیں گے یہی سجدہ سمجھ لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے کھڑکی بناؤ، ادھر سے حضرت رسالی کو گزارو۔ جب کھڑکی بنائی گئی ادھر سے حضرت رسانی جب گزرنے لگے نا تو حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه جھنسن اللہ، مومن کی فراست سے بچو، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ مقصد ہے، آپ نے پہلے مومن پہلے بادشاہ کو سامنے بیٹھا ہوا اس کو اپنی ڈیوٹی دکھائی کہ تمہاری حکومت کو میری یہ ڈیوٹی بہتر ہے، وہ غضبناک ہو گیا، اس نے کہا اس کو گرفتار کر، گرفتار کر۔ جب گرفتار ہو گئے جیل میں چلے گئے تو صاحب مرید بھی تھے، وہ بھی کوئی عام تو مرید نہیں تھے، حضرت ثانی کے مرید کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کرامت تو میں بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن یہاں اللہ کی حکمت ہے۔ جیل میں جانا بھی نبیوں کی سنت ہے، لیکن دین کے لیے، دین کے لیے جھگڑا کر کے نہیں ہے، میں بول گیا وہ گندہ کام کر کے، دین کے لیے، حق کے لیے جیل جانا بھی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، ولیوں کی سنت ہے۔ تو جب گئے کوئی کرامت نہیں دکھانی، کوئی اللہ مساعد نہیں کرنا، ادھر جیل میں آنا اللہ کی حکمت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ آپ نے سارے قیدیوں کو بٹھا دیا، ادھر ظاہر ہے کوئی ڈاکو تھا، کوئی چور تھا، سارے ایسے ہوتے سب کو ذکر دیا۔ وہ سارے جو گورنمنٹ سے قابو نہیں آتے تھے، اللہ کے ولی کی نگاہ سے وہ سارے چور بنی اور کئی ہندو تھے وہ مسلمان ہو گئے، کئی عیسائی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان تھے وہ ولی اللہ ہو گئے۔ پھر جب یہ کام ہو گیا، فیض مل گیا جیلیوں کو، جیل والوں کو، اب آزاد کرانے کا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب اس بادشاہ کو ایسی تقریر ہوئی پیٹ میں تڑپنے لگا، سارے ڈاکٹر کی وجہ کے فائدہ نہیں ہوا، کسی نے اس کو کہا، یہاں کہتے بعض روایت ہے خواب میں اس کو کہا کسی نے کہ تم نے ایک اللہ کے ولی کو گرفتار کیا ہے، اس لیے کہ یہ سدا طرف کے مرے گا، اگر اس کو رات نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھ میں یہ مسئلہ ہے کہ میں نے ثانی کو گرفتار کیا۔ اب وہ گیا، کہتے جی حضور آپ بعد آئے
اب میں نے نہیں کھا رہا، میں بات نہیں آیا، میری شرطیں ہیں کو مرتا پیا اور تبلیغ نہ، لیکن جو تسی آکھو گے میں پہلی شرط میری یہ ہے کہ یہ تیرا دین اس کو منسوخ کرو، جتنی مسجدیں شہید کی ہیں ان کو دوبارہ بناؤ، جو گائے کا ذبیحہ ختم کیا ہے اس کو دوبارہ حکم جاری کرو، اس کو ذبح اپنے ہاتھ سے کرو، شراب کو منع کرو، شراب کو جو ہے اس کا پینا جو حرام قرار دو، اور پھر یہ جو سب کہتی ہے اب یہ مجرم نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ان کو آزاد کرو، ایسی ساری شرطیں اس نے کہا کہ ساری شرطیں قبول ہیں، ساری قبول ہیں، ہاں بات تو ہیں، جب آپ نے دستخط کرا دیے اس سے اٹھا دوا دیا، ساری شرطیں ہماری طرح باہر آئے تو پھر آپ نے دعا کی اس کے لیے، یا اللہ اس کو صحت دے دے، پھر اس کو صحت بھی ملی، تو اس نے کہا اب تو دین کا حامی بن جا، یہ جو ہے ہمارا مشن ہے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بعد میں جنت جاؤں گا، تمہیں پہلے دے کے جاؤں گا، دنیاوں کا اختیار ہے، دنیاوں کا اختیار ہے، تو یہ دین اور یاد اللہ نے کرایا، اور کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے،